جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. فَسَأَلُوهُ إِنَّا نَجِدُ فِي أَنفُسِنَا مَا يَتَعَظَّمُ أَحَدُنَا أَن يَتَكَلَّمَ بِهِ. کہ ہم میں سے ان صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایسے وسوسات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کو اپنی زبان پر لانا بھی گوارا نہیں کرتا کہ ہم آپ کی خدمت میں کوئی ایسی بات کریں کہ آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. ایسے ایسے خیالات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر لانا بھی گناہ سمجھتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوقد وجدتموہ، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کیا واقعی آپ کے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ جن کو آپ اپنی زبان پر بھی لانا گوارا نہیں کرتے؟ اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جل کر کوئلہ بن جائیں، لیکن ہم ان خیالات کو اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ نعم، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی ہمارے دل میں ایسے خیالات پیدا ہوتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذاک صریح الایمان، یہ آپ کے ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے دل میں پختہ ایمان ہے. یہ اس کی علامت ہے کیونکہ شیطان اسی دل پر حملہ کرتا ہے جس دل میں ایمان ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کا ایمان پختہ ہے، اسی وجہ سے تو شیطان آپ کے دل پر حملہ کر رہا ہے، آپ کے ایمان کو چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے. علماء نے اس کی مثال یوں بیان فرمائی ہے کہ چور اسی گھر میں جاتا ہے چوری کرنے کے لیے جہاں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کچھ ملے گا. ایک خالی گھر ہے، ویران گھر ہے، اس گھر میں چور جا کر کیا کرے گا؟ تو جس آدمی کا ایمان کمزور ہے، تقوی نہیں ہے، سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے، تو اس کے دل میں ایسے خیالات کیوں پیدا ہوں گے؟ وہ تو پہلے سے ہی راستے سے ہٹا ہوا ہے. ایسے خیالات تو اس شخص کے دل میں پیدا ہوں گے کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے ڈرتا ہے. ایسے آدمی کے دل میں شیطان وسوسات پیدا کرتا ہے اور اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو بعض اوقات ایسے خیالات نماز کے دوران بھی آتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ بندہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ آیا پتہ نہیں میری نماز بھی ہوگی یا نہیں. تو وہاں پر بھی یہی مسئلہ ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور انسان زیادہ ان وسوسات کی طرف اپنا ذہن لے کر نہ جائے، اپنا ذہن اور توجہ نماز کی طرف کرنے کی کوشش کرے. اور علماء نے اس کا ایک طریقہ یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کسی کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں نماز کے دوران، تو اس کو چاہیے کہ تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کر دے. نماز تھوڑا اونچی آواز سے پڑھنا شروع کرے گا تو اس کی توجہ نماز کی طرف ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے. شیطان تو ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم اس کو دیکھیں اور ایک تھپڑ لگائیں وہ بھاگ جائے. اور نماز کے دوران تو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. ہاں، نماز کے علاوہ اگر ایسے خیالات پیدا ہوں تو اس کو شیطان کو بگانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. جب انسان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے تو شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اور دوسرا ولا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دو کلمات ایسے ہیں کہ جب انسان پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے وسوسات سے محفوظ فرماتا ہے.